تیرے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ ہمارے دارالعلوم قادریہ قاسمیہ ٹوڈا شریف کے استاد مدرس عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عاشق حسین صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد رضا المصطفیٰ قادری صاحب دونوں علماء کرام بڑا خوبصورت بیان فرماتے ہیں۔ اصل جو خطاب ہوتا ہے اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ موضوع کے مطابق ہو، جو موضوع متعین ہو اس کے مطابق بات کی جائے، تاکہ وقت میں اول سے لے کر آخر تک جو سامعین ہیں انہیں ایک بات سمجھا دی جائے، اور پھر موضوع کے دوران آگے پیچھے کی باتیں نہ ماری جائیں۔ تو ہمارے علماء کرام کی پہچان، ہمارا جو دارالعلوم ہے، دارالعلوم کے علماء کی پہچان یہ ہے کہ الحمدللہ گفتگو سنجیدہ سلجھی ہوئی اور موضوع کے مطابق ہوتی ہے، اور تقریر سے بندے کو یقیناً اور واقعتاً فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ ایک گھنٹہ تقریر سنتا رہے، چس بھی ہو، لذت بھی ہو، لیکن گھنٹے کے بعد بندے کو حاصل کچھ نہ ہو تو وہ بندے نے اپنا وقت ہی ضائع کیا ہے، اور تقریر کرنے والے نے بھی اپنے سامعین کا وقت ہی ضائع کیا ہے۔ اصل تقریر وہ ہوتی ہے کہ بندے کو اصلاح کا پیغام ملے، بندے کو بہتری کا پیغام ملے، بندہ اپنی زندگی کو کہ جو اگلے شب و روز ہیں وہ اس تقریر کی روشنی میں اچھے طریقے کے ساتھ گزار سکے۔ تو آپ نے اعتکاف میں جتنی بھی تقریریں سننی ہیں، یہی اپنے ذہن میں بات بٹھا کے سننی ہے کہ اس تقریر سے مجھے کوئی سبق ملے، کوئی پیغام ملے، کوئی میری اصلاح ہو، آگے مجھے زندگی گزارنے کا کوئی راستہ معلوم ہو۔ تو میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد عاشق حسین صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ٹوڈا شریف، علماء اہل سنت۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مَا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طلب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اطلب الرزق فی خبایا الارض، او کما قال۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الہی
آبرو رکھنا، الہی آبرو رکھنا، بڑا نازک زمانہ، الہی آبرو رکھنا، بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوست دانا، آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی قابل احترام جملہ علماء کرام، علماء میرے استاد بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، سر کا تاج ہیں، اللہ ان کی عمریں دراز کرے۔ اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں القاسم ٹرسٹ کے ذمہ داران اور اس بزم سعید کے منتظمین کا، جنہوں نے آپ جیسے خوش نصیب بانصیب خدا کے محبوب بندوں کی زیارت نصیب کی، اور ان ذاکرین صابرین شاکرین کے ساتھ چند گھڑیاں بیٹھنے کا موقع تھا۔ اور مبارکباد دیتا ہوں جملہ حاضرین اور معتکفین کو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جنہیں اللہ نے اپنی نوکری کے لیے چن لیا۔ دنیا میں بڑے بڑے رنگوں والے پڑے ہیں، رنگوں کی کمی نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے، عیش و عشرت اور بہاروں کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو اللہ رسول کی نوکری کی کمی، تو خوش نصیبی ہے خوش نصیبی ہے کہ ہم سے کہیں سونے، ہم سے کہیں ہوشیار، ہم سے کہیں عقل مند سیانے وہ باہر پھرتے ہیں، اور ہم خدا اور اس کے رسول کی غلامی میں اس کے گھر میں۔ ایک تو خوش نصیبی آپ لوگوں کی یہ کہ خدا کی نوکری کر رہے ہیں، دوسری خوش نصیبی یہ اللہ کے دین کے حقیقی نوکروں، جنہوں نے دل و جان سے ظاہراً اور باطناً ساری زندگی کی ساری کوششیں اس دین کی خاطر صرف کی، ان بزرگان دین، بزرگان ڈھوڈا شریف کے سائے میں بیٹھے۔ نقیب محفل برادر مکرم حضرت علامہ مولانا تنویر احمد قادری صاحب نے آپ حضرات کو متنبہ کر دیا ہے کہ ہم نے مقررین کے لیے موضوعات کا انتخاب کیا ہوا، ہر آنے والے مقرر اور مدرس کو ایک منتخب موضوع دیا ہوا ہے کہ اس نے اس پہ ہی گفتگو کرنی ہے۔ بندہ ناجید کی گفتگو کا عنوان ہے ملازموں مزدوروں کے حقوق و فرائض۔
آپ حضرات نے خطابت کے جوہر نہیں دیکھنے، شاید وہ ساری زندگی میرے سے نظر نہ آئے، لیکن جو مجھے موضوع دیا گیا میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور آپ پوری توجہ کے ساتھ ان معروضات کو سمجھنے کی کوشش فرمانا، اور میرے حق میں دعا کرنا اللہ تعالی میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 19۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی نص قطعی مزدوروں ملازموں کے حقوق کے فرائض کا تذکرہ فرمایا۔ کلمات وحی الہی یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ اللہ فرماتا ہے ہر کام کرنے والے، ہر عمل کرنے والے کے عمل کی وجہ سے ہم نے سب کے لیے درجے مقرر کر رکھے۔ ہر ایک کے لیے مزدوری مقرر کر رکھی ہے، ہر ایک کے لیے بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ کیوں؟ فرمایا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ کام کرنے والوں کا صحیح پورا بدلہ دیا جا سکے۔ وہ اللہ کا قرآن یہ تصور دے رہا ہے، جو شخص جس شعبے میں جو کام کرے گا، جتنا کام کرے گا، جتنا اس کا حق ہوگا، اس میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فرمایا اگر کمی ہو تو پھر ظلم ہوگا۔ خدا کی شان کیا ہے؟ وہ ظلم نہیں کرتا، وہ رحمت کرتا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان مزدوروں پہ زیادتی اور ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس تصور عمل، تصور ملازمت و مزدوری کو ذکر فرمایا۔ اب اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دو تصور، توجہ سے میری بات سنیں۔ ایک تصور اسلام ہے اور ایک تصور سرمایہ داری۔ ایک تصور اسلام اور ایک تصور سرمایہ داری۔ کام اللہ نے مطلق رکھا ہے، پہلے یہ بات سمجھیں، کام اللہ نے مطلق رکھا ہے۔ ایک وہ کام ہے جو میرے سمیت آپ سب کر رہے ہیں۔ ہم کس کا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کا، اللہ کے دین کا۔ اللہ نے ہماری بھی مزدوری مقرر کر رکھی۔ اگر آخرت کے تناظر میں دیکھیں تو اس آیت میں عمل صالحہ کو ذکر کیا گیا۔ فرمایا جو لوگ جتنی عبادت کریں گے، جتنی ریاضت کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، جتنی محنت کریں گے، جتنی خلوص سے خدا کی بارگاہ میں سجدے کریں گے، جتنی گڑ گڑا کے اس کو پکاریں گے، اللہ اتنے ہی جنت میں درجے بلند کرتا چلا جائے۔ اور دوسرا تصور ہے اس مزدوری اور اس کام کا دنیا اور اقتصادیات کے اعتبار سے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی مزدوری نہیں، خدا کے حکم سے بندوں کی غلامی کرتا ہے، بندوں کی مزدوری کرتا ہے، مخلوق خدا کی ملازمت و نوکری کرتا ہے، روزگار اور معاش اور اقتصادیات کی خاطر جان مارتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو آخرت کے لیے کلیہ بیان کیا، سیم وہی کلیہ دنیا کی مزدوری اور اجرت کے لیے۔ فرمایا جس طرح کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، غلامی پیش کرتا ہے،
اللہ اس کے اجر و اجرت میں، اس کے بدلے میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتا۔ فرمایا سیم یہی اصول دنیا کے لیے ہے اور دنیا والوں کے لیے ہے۔ جو دنیا والوں کی ملازمت و نوکری کرے تو ان مالکان اور منتظمین کا فرض ہے کہ ان کی پوری اجرت، پوری مزدوری، پورا بدلہ دیا جائے، کوئی ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں ہو۔ یہ تصور قرآن ہے، حکم مولا۔ اب اس بات کی طرف آ جائیں۔ ایک تصور اسلام ہے اور ایک تصور سرمایہ داری۔ جب مزدور مزدوری کرتا ہے، اسلام اس کو کس طرح حقوق دیتا ہے اور سرمایہ دار کس طرح حقوق دیتا ہے۔ سرمایہ داروں کا حقوق کا انداز یہ ہے، سرمایہ دار کہتے ہیں محنت زیادہ سے زیادہ کی جائے، مزدوری کم سے کم لی۔ توجہ سے، جن بزرگوں کو نیند آ رہی ہے وہ آنکھ کھول کے رکھیں۔ دنیا داری، سرمایہ داری کا اصول کیا ہے؟ سرمایہ داری کا اصول یہ ہے کام زیادہ سے زیادہ ہو، مزدوری زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن محنت اور اس کا بدل اور اس کی اجرت کم سے کم۔ یہ دنیا داری کا نظام ہے، اسی پہ ریاستوں کے قوانین جاری ہیں۔ اور ایک تصور اسلام ہے۔ تصور اسلام کیا ہے؟ تصور اسلام یہ ہے کہ حتی المقدور محنت مطابق ضرورت اجرت۔ یہ جملہ لکھنا ہے تو میرا لکھنا ہے، میں اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم دے رہا ہوں۔ حتی المقدور محنت مطابق ضرورت اجرت۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، فرمایا میرے صحابہ تم جتنی طاقت رکھتے ہو، جتنی طاقت رکھتے ہو، جتنی تمہاری جان میں زور ہے، جتنی تمہارے اندر صلاحیت ہے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے تم مزدوری اور محنت اپنی طاقت کے مطابق کرو اور میں محمد تمہاری ضرورت کے مطابق۔ توجہ سے سنیں کیا فرمایا؟ مزدوری اپنی طاقت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، لیکن جب اجرت دوں گا تو میں محمد تمہاری ضرورت کے مطابق۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا اگر آپ کے زمانہ میں، آپ کی موجودگی میں یا آپ کی خدمت میں کوئی شخص نوکری کرتا، اگر وہ شخص کنوارا ہوتا، غیر شادی شدہ ہوتا، اگر اس کی تنخواہ، اس کی مزدوری 100 روپیہ مقرر ہوتی نا پر ڈے یا پر منتھ، 100 روپیہ، اگر اس کنوارے آدمی کی مزدوری اور اس کی اجرت ایک مہینے کی یا ایک دن کی اجرت اگر 100 روپیہ مقرر ہوتی تو وہ کرتا رہتا، اپنے منتھلی جو اس کی اجرت ہوتی، مزدوری ہوتی، وہ 100 روپیہ منتھلی لیتا، اور جب اس کی شادی ہو جاتی، اس کی ضرورت بڑھ جاتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجرت دگنی، مزدوری وہی، ملازمت وہی، کام اتنا ہی کرنا ہے جتنا پہلے کرتا تھا، لیکن اب ضرورت بڑھ گئی۔ میرے نبی نے فرما دیا تھا کام اپنی طاقت کے مطابق اور اجرت میں تمہاری ضرورت کے مطابق دوں گا۔ غلام اکیلا تھا، کنوارا تھا، ضرورت کم تھی، تنخواہ 100 روپیہ، اب شادی ہو گئی، ضرورت بڑھ گئی، میرے نبی نے فیصلہ کیا اب اس کی تنخواہ دگنی۔ عرصہ گزرا، وقت گزرا، اللہ نے اولاد سے نواز دیا، میرے نبی نے آرڈر فرمایا اب اس کی تنخواہ 3 گنا۔ اس کی تنخواہ، یہ کس کا تصور ہے؟ یہ دین کا تصور ہے، یہ اسلام کا تصور ہے۔ اسلام کا تصور کیا ہے؟ کام اور اجرت اور مزدوری، ملازمت طاقت کے مطابق کرنی ہے اور اجرت ضرورت کے مطابق۔ سرمایہ داری کا تصور کیا تھا؟ کام زیادہ سے زیادہ کریں، مزدوری کم سے کم۔ یہ 2 باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں،
ہم سب نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے نیچے ملازم کام کرتے ہوں گے, مزدور کام کرتے ہوں گے. کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو خود کسی کے ماتحت مزدوری کرتے ہوں گے, ملازمت کرتے ہوں گے. دونوں سے میرا سوال ہے, ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے جو کچھ ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں, جو کچھ ہم ملازموں مزدوروں کے ساتھ کر رہے ہیں, کیا ہم شریعت اور اسلام کے تصور پہ عمل کر رہے ہیں یا سرمایہ داری اور دنیا داری پہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم مزدوری اس کی طاقت کے مطابق لیں, اجرت اس کی ضرورت کے مطابق دیں, وقت کے تقاضے کے مطابق دیں, زمانے کی ضرورت کے مطابق دیں, تو پھر تو مطلب ہوگا ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. اگر کام ہم زیادہ لیں, ڈیوٹی لمبی لیں اور اجرت کم لیں, ڈیوٹی 12 گھنٹے ہو, اجرت 15,000 ہو, ایک آدمی ڈیوٹی 20 گھنٹے ہو اور اجرت اس کی 13,000 ہو, ایک آدمی وہ بھی ہو معاشرے میں سفید پوش بھی ہو, دیندار بھی ہو, اہل علم بھی ہو, باشعور بھی ہو, حلال حرام کا فرق بھی کرتا ہو, صاف ستھری منزہ زندگی بھی گزارتا ہو, ڈیوٹی 24 گھنٹے ہو, تنخواہ 8,000. میری بات سمجھ آئیے کسی عقل مند را اشارہ کافی. سفید پوش ہو, اہل علم ہو, حلال و حرام کا فرق کرنے والا ہو, 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہو, دن رات اس کو بلاوا ہو, ہر شادی غمی میں اس کو بلاوا ہو, ہر اچھائی برائی اس کی ضرورت ہو, ہر وقت اس کی ضرورت رہے, مرنے پہ وہی حاضر ہو, جینے پہ وہی حاضر ہو, غم پہ اس کی ضرورت ہو, خوشی پہ اس کے بغیر گزارا نہ ہو. لیکن جب اجرت دینے کی باری آئے تو سب سے کم اجرت اس کی. یہ تصور دین ہوگا یا تصور دنیا؟ ہم لوگوں کا کنسپٹ ہے, ہم لوگوں کا ذہن ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مسجدوں میں جا کے تبلیغ دین کی سنیں, باہر نکل کے عمل دنیا. اور تبلیغ دین کی سننا چاہتے ہیں, پیغام حق قرآن کا سننا چاہتے ہیں, حدیث رسول سننا چاہتے ہیں, مسجد میں آ کے دین سیکھنا چاہتے ہیں. مسجد کی حد تک دین سیکھا, باہر گئے تو دنیا داری کو ترجیح دی. بس اتنی میں فکر پیدا کرنا چاہتا تھا. ہر وہ شخص جس کے نیچے ملازم کام کرتے ہیں, جس کے ماتحت لوگ مزدوریاں کرتے ہیں, جن کے نیچے لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں, انہیں دین کا تصور رکھنا چاہیے. اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے, یاد رکھ لو یہ اللہ کا حق ہے, مزدوری دینا بندوں کا. یہ اللہ کا حق ہے, مزدوری دینا بندوں کا حق ہے. جب تک ہم بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کے حقوق کی پاسداری. یہ مت سوچیں کہ ہم اعتکاف کر لیں, ذکر فکر کر لیں, ہم چھوٹ جائیں گے. وہ اللہ تو اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے پر بندے معاف نہیں. لہذا اللہ کے حقوق سے زیادہ بندوں کے حقوق کی پاسداری اور خیال کرنا ضروری ہے. اپنے ملازموں, اپنے نوکروں, اپنے مزدوروں کی ہر آدمی خاطر کرے اور ان پہ توجہ دے اور ان کی صحیح مزدوری دے, تو یہ اسلام تصور دین. اب اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. اس حق کی 2 قسمیں ہیں, توجہ سے سننا. بات تھوڑی مشکل ہوگی, فائدہ بڑا ہوگا. توجہ کریں گے جس کو سمجھ آگے فائدہ ہوگا. حقوق کی 2 قسمیں ہیں. ایک حق وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی معاوضے کے ہوتا ہے. ایک حق کون سا ہوتا ہے؟ بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی بدلے کے, بغیر کسی محنت کے وجود میں آتا ہے. ایک حق وہ ہوتا ہے جو محنت, مزدوری, مشقت, ملازمت, ڈیوٹی کے بعد وجود میں آتا ہے. آپ کو مثال ہے. ایک حق وہ ہے جو بغیر معاوضے اور بغیر محنت کے وجود میں آتا ہے. وہ کون سا ہے؟ اس کی چند مثالیں ہیں. مثلا ماں باپ کا حق, اولاد کا حق. ماں باپ, اولاد ماں باپ کو پیسے دیتی ہے, خدمت کرتی ہے, دیکھ بھال کرتی ہے, ان کی اچھائی برائی شادی غمی پوری کرتی ہے, بدلہ کوئی نہیں. ماں باپ اولاد کی خدمت کرتے ہیں,
اور ان کے اخراجات پورے کرتے ہیں، پر بدلہ معاوضہ اولاد کتنی محنت کرتی ہے. یہ اکثر بزرگ بیٹے ہیں ساری زندگی گزر گئی اولاد کی خدمت کرتے. میرے خیال ہے 90% بزرگوں کو اپنے اولاد پہ خدمت کی امید نہیں. تو ماں باپ اولاد کی خدمت کر رہے ہیں، اولاد ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں. کوئی معاوضہ، کوئی محنت، کوئی بدلہ نہیں. اسی طرح ہمسائے کے حقوق، ہمسایہ پہ مزدوری کرتا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی کرتا ہے، ہمارے گھر کی حفاظت کرتا ہے، چوکیدارہ کرتا ہے. کیا ہمارے کوئی کام میں ہاتھ بٹاتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا، کوئی بدلہ نہیں. لیکن ہمسائے کے حقوق اسلام نے مقرر کر دیا. اسی طرح اسلام کا احسان کا بدلہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. استاد کی خدمت، استاد محسن ہوتا ہے، اولاد اور اس کی جو طلباء ہوتے ہیں، شاگرد ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ساری زندگی خدمت کرتے ہیں. یہ احسان کا بدلہ احسان سے، احسان کا بدلہ احسان سے ہے. اسی طرح پیروں وہ ہاتھ پکڑتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ رکھتا ہے، دل سے دل ملاتا ہے، آنکھ سے آنکھ ملاتا ہے، انسان کی منزلیں طے کر کے رب کی قربت میں اس کو مقام عطا کر دیتا ہے. تو جب انسان کو وہ فیض نصیب ہوتا ہے، انسان کو دل میں محسوس ہوتا ہے اتنا کرم تو ساری زندگی کسی نے کیا ہی نہیں ہے جتنے پیر و مرشد نے ایک لمحے میں. جب پیر و مرشد احسان کرتا ہے تو پھر مرید ساری زندگی اس کے احسان کا بدلہ. اگر آپ کہیں مثال دیں تو مثال ڈھوڈے شریف سے بڑی مثال میرے خیال ہے پاکستان کی دنیا میں نہیں ہے. بزرگوں نے ایک بار ہاتھ میں ہاتھ دیا، آنکھ میں آنکھ ملائی، دل سے دل ملایا، کنیکشن جڑ گیا، معرفت جاری ہو گئی، فیضان جاری ہو گیا، مریدین ذاکر و شاکر ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اجتماعی اعتکاف کرنے لگے، جمعہ با جماعت پڑھنے لگے، پنجگانہ سجدہ کرنے لگے، اللہ رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے لگے. اب بزرگ چلے گئے، انہوں نے احسان نہیں بھولا، کہنے لگے زندگی کے آخری سانس تک ہمارا مرنا بھی تمہارے نام پہ، ہمارا جینا بھی تمہارا، ہمارا مال بھی تمہارا ہے، ہماری جائیداد بھی تمہاری ہے، اور ہماری اولاد بھی تمہاری ہے، ہماری نسل بھی تمہاری ہے، اور ہمارا نفع بھی تمہارا ہے، ہمارا نقصان بھی تمہارا ہے. یہ احسان کا بدلہ احسان سے ہے، احسان کا بدلہ احسان سے ہے. تو یہ ایسا حق ہے جو اسلام تصور میں دیتا ہے، وجود لاتا ہے، فرض کرتا ہے، لیکن اس کا معاوضہ محنت پیچھے نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مثال دوں، غریب کا حق قرآن نے بیان کیا، وفی اموالکم حق للسائل، غریب مسکین یتیم کا حق قرآن نے بیان کیا. کوئی غریب ہماری نوکری کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، لیکن اسلام نے کیا کیا؟ حق مقرر کر دیا، فرض کر دیا، واجب ہے غریب کی خدمت کرے، زکوٰۃ کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، صورت میں، خیرات کی صورت میں، اور اس کی امداد کی صورت میں. بچہ بیمار ہو جائے اس کے ساتھ چل پڑنا، ہسپتال میں اس کی مدد کرنا، کہیں تعلق واسطہ ہے غریب کے ساتھ چل کے اس کی مشکل حل کرنا، یہ سارے انجینئر کے محتاج ہیں. لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انجینئر پھر بھی اچھا خاصی تنخواہ لے جاتا ہے، اس کا گزر بسر ہو جاتا ہے، لیکن جب مزدور کی باری آتی ہے جو ساری زندگی اس فیکٹری میں کام کرتا ہے، خون پسینہ اپنا عرق ریزی کر دیتا ہے، جان مار دیتا ہے ہمارے سرمایہ کی خاطر، جب اس مزدور کی باری آتی ہے تو ہم کتنی دیتے ہیں؟ حق دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کام زیادہ سے زیادہ، مزدوری کم سے کم. ہوتا کیا ہے؟ وہ جگیردار، وہ مالدار، سرمایہ دار مزید مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور غریب تر. مزدور کی ساری زندگی ٹینشن ختم ہی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ایسی فیکٹری میں مزدور کام کرتا ہو جس میں کپڑا بن رہا ہو، سارا دن مزدور آپ کے لیے کپڑے بنائے، اور کہیں گھر جا اس کی بیٹی کے اوپر پردے کا کپڑا ہی نصیب. اور وہ مزدور جو ہمارے کھانے پینے کے اشیاء تیار کرتا ہو، ہمارے لیے مشروبات تیار کرتا ہو، دنیا ساری مشروب بھی پیتی نظر آئے، غریب کے گھر میں ایک بوتل بھی مشروب کی نہ نظر آئے. ہو سکتا ہے وہ آدمی ایسا بیمار ہو
وہ ایسے کام کرتا رہے سارا زمانہ اس کا فیض کھاتا رہے اور اس کی اولاد بھوکی پہ. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سرمایہ داری کا نظام ہے جس میں ہم لوگ جکڑے ہوئے ہیں. دین کا تصور، اسلام کا تصور، شریعت کا روح ہمارے اندر آج تک موجود نہیں ہوئی. آج اعتکاف میں بیٹھنے والوں، ڈوڈا شریف کے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنے والوں، شریعت کا فیض لینے والوں، ساری رات اللہ اللہ کی رٹ لگانے والوں، رب کی تسبیحاں بیان کرنے والوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، جہاں آ کے رات دن دین سیکھنے والوں. صرف دین سیکھنا مقصود نہیں ہے، دین پہ عمل کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری. لہذا ہمیں دل میں یہ بات رکھنی ہوگی، دل میں جگہ دینی ہوگی، سوچنا ہوگا. ہم نے اعتکاف کے بعد دین کا تصور پیش کرنا ہے، سرمایہ داری کا تصور پیش نہیں. اگلی بات بتاؤ، آگے کام کون سا کرے؟ وہ مزدور تو سارے کرتا ہے نا. ہم سوچتے ہیں موچی کا کام کرو تو بےزتی بڑی ہوگی، لوہار کا کام کرو تو کمی شمار ہو، دھوبی کا کام کرو تو پھر بھی عزت نہیں ہے. کون سا کام کرو، کون سا نہ کرو؟ بڑھائی کا کام کرو تو لوگ درخان کہیں گے، لوگ مستری کہیں گے. کون سا کام کرو؟ میں آپ کو چند مثالیں انبیاء کی دیکھ کے آپ لوگوں کا ذہن صاف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے پیشے ہیں، جتنے کام ہیں، یا انبیاء کی سنت ہے یا صحابہ کی سنت. چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں. جناب آدم علیہ السلام، آپ بہت بڑے ذمہ دار، کھیتی باڑی کرنا جناب آدم علیہ السلام کی سنت. جناب نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے، اپنی کشتی جناب نوح نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، درخان کا کام کرتے تھے، عیب نہیں. سنت جناب نوح. داؤد علیہ السلام، آپ کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا، آپ لوہار کا کام کرتے تھے، زریں بناتے تھے، آلات حرب بناتے تھے، اور آپ یہ لوہار کا کام کرتے تھے. آپ نے ساری زندگی اس کو کمی نہیں سمجھی، آپ نے اس کو ہنر سمجھ کے اور اس کو اچھی مزدوری سمجھ کے انہیں کر کے دکھایا. اور جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب یعقوب، جناب شعیب علیہ السلام کی اجرت پہ، مزدوری پہ بکریاں چراتے تھے، عیب نہیں شمار کیا. جناب ادریس علیہ السلام، آپ کپڑا بنا کرتے تھے، ہاتھ میں کپڑے بنایا کرتے تھے. اور جناب زکریا علیہ السلام درزیوں کا کام کرتے، کپڑے سیا کرتے تھے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بچپن میں، اعلان نبوت سے پہلے بچپن میں آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جوانی کے عالم میں اعلان نبوت سے پہلے تجارت فرمایا کرتے تھے. اور اعلان نبوت کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارے ضروری کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. کبھی جوتا مبارک، نالین اقدس اپنے ہاتھوں سے سیتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے اپنے ہاتھوں سے سیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کے کاموں میں خود ہاتھ بٹاتے تھے، مزدور کی خدمت کے لیے خود آگے بڑھ جاتے تھے. یتیم، غریب، مسکین اور بوڑھے لاچار لوگوں کی اور ماؤں اور بہنوں کی وہ وزنی گٹھلیاں سر پہ اٹھا کے ان کے گھر تک پہنچا کے آتے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور دیکھیں. آپ بہت بڑے تاجر تھے مدینے کے، اور خلافت کے بعد، امیر المومنین ہونے کے بعد، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے بعد کپڑوں کی گٹھلی اپنے کندھوں پہ اٹھا کر مدینے کے گرد سارے گاؤں میں چل کے آپ کپڑا بیچتے. ہمسایوں کے جانوروں کا دودھ دو کے مزدوری کیا کرتے. فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت بڑے تاجر تھے مدینے کے. مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی مثال دیکھیں. جب آپ کی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے نکاح ہوا، ولیمہ کے پیسے نہیں تھے، آپ جا کے گھاس کاٹ کے بازار میں بیچ کے اپنے ولیمہ کے پیسے کٹے. جناب صہیب رومی کو دیکھیں، آپ لوہار کا کام کرتے تھے. حضرت یاسر کو دیکھیں، وہ بڑھائی کا کام کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری کو دیکھیں، وہ محنت مزدوری مشقت کرتے تھے. اور حضرت سعد کو دیکھے تو وہ آہن گری کرتے تھے، سارا دن ہتھوڑا چلاتے تھے، سارا دن ہتھوڑا چلاتے تھے. اور ہتھوڑا چلا کے ہاتھ پہ چنڈیاں پڑ گئی، ہاتھ پہ داغ پڑ گئے، ہاتھ کھردرے ہو گئے اور سیاہ رنگ کے ہو گئے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، سرکار دو علیہ وسلم کو مصافحہ کیا، ہاتھ میں ہاتھ ملائے. میرے نبی کے جب نازک ترین ہاتھوں کو ہاتھ لگے، حضرت سعد کی کھردرے ہاتھ محسوس ہوئے. میرے نبی نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا، سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟
سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہو گیا؟ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ اپنے اہل و عیال کی روزی کماتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، سارا دن ہتھوڑا چلاتا ہوں، سرکار یہ ہتھوڑا چلا چلا کے میرے ہاتھوں پہ چنڈیاں پڑ گئی ہیں، ہاتھوں پہ زنگ لگ گیا ہے، ہاتھ سیاہ ہو گئے ہیں، ہاتھ کھردرے ہو گئے۔ میرے نبی نے حضرت سعد کے ہاتھ پکڑ کے چھوڑ اور اعلان فرمایا ہاذہی یدن لا تمسھا النار ابدا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اپنے اولاد کے لیے مزدوری کی ہے، رزق حلال کمایا ہے۔ فرمایا یہ رنگ کا کالا ہے لیکن اپنی کیفیت میں کھردرا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ وہ پیشے میں کوئی حرج نہیں ہے، پیشے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ایک آدمی جوتا سیتا ہے، وہ ہماری نظر میں کمی۔ ایک آدمی وہی جوتا اٹھا کے دکان پہ سجاتا ہے، بہت بڑا تاجر۔ ہمارے زاویہ کا کیا فرق ہے؟ حقیقت حال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کام وہ بھی جوتے کا کرتا ہے، کام وہ بھی جوتے کا کرتا ہے، وہ بھی لوگوں کو جوتے ہی سنوار کے دیتا ہے، وہ بھی لوگوں کے جوتے پاؤں میں پہناتا ہے۔ وہ تاجر ہم شمار کرتے ہیں، اس کو ہم کمی شمار کرتے ہیں۔ دین میں کوئی کمی نہیں ہے، دین میں کوئی کمی نہیں ہے، دین میں کوئی کم ظرف نہیں ہے اور کم شعبے کا آدمی نہیں ہے۔ میرے نبی نے اور تمام انبیاء نے سارے شعبے کر کے یہ تصور ختم کر دیا۔ فرمایا سارے مسلمان بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ، سب کو ایک نگاہ سے دیکھو۔ اگر آج ہم بڑھائی کو کام کو ہم کمی کا کام دیکھیں تو جناب نوح کے بارے میں تصور کیا جائے گا؟ آج لوہار کے کام کو کمی کا کام دیکھیں، جناب داؤد کے بارے میں تصور کیا جائے گا؟ آج ہم کپڑے سینے کے کام کو کمی کا کام شمار کریں تو جناب زکریا کے بارے میں تصور کیا جائے گا؟ آج کپڑے بنانے والے، لومے لگانے والے کو ہم کمی شمار کریں تو جناب ادریس کے بارے میں تصور کیا جائے گا؟ جناب صدیق اکبر کے بارے میں تصور کیا جائے گا؟ جلیل القدر صحابہ کے بارے میں تصور کیا جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا یہ کمی اور چودھری کا تصور ہمارا اپنا ہے، دین کا تصور یہ نہیں ہے۔ دین سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، دین سب کو محمد عربی کا غلام دیکھتا ہے، دین سب کو خدا کا بندہ اور غلام دیکھتا ہے، اور ہم کسی کو کمی کسی کو چودھری دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے زاویے کا فرق ہے اور گناہ ہے، یہ دین ہمیں یہ تصور نہیں دیتا۔ تو اس پر میں آپ کو نصیحت کا ایک جملہ کہتا ہوں، آج کے بعد اگر کسی کے دل میں یہ بات ہو، ہمارے معاشرے میں بہت بڑی کمی ہے، لوگ اپنی قومیں بدل رہے ہیں، کوئی مغل لکھوا رہا ہے تو کوئی مردے لکھوا رہا ہے، کوئی کچھ لکھوا رہا ہے، کوئی کچھ لکھوا رہا ہے۔ ایک دن جائے اس کی چوکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کچھ ہے، ایک 6 مہینے کے بعد جائیں تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ کچھ اور ہے، پھر 6 مہینے بعد جائیں تو کچھ اور ہے۔ لوگ اپنی قوموں سے شرمانے لگے، حالانکہ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری منزلت نہیں ہے، یہ ہمارا مقام نہیں ہے، یہ ہمارا درجہ نہیں ہے، درجہ کچھ اور ہے۔ درجہ کیا ہے؟ میرے نبی کی حدیث پڑھیں تو تاجر کا درجہ یہ ہے، مزدور کا درجہ یہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ میرے نبی نے فرمایا سچا تاجر، امانت دار تاجر، اس کا جب حشر ہوگا انبیاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ کھڑا۔ ایمان ہونا چاہیے، دیانتداری ہونی چاہیے، انسان کو سچا تاجر ہونا چاہیے، محمد عربی کا غلام بن کے اس کو نوکری کرنی چاہیے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اس کا حشر محمد عربی کے ساتھ، اس کی صحبت مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب الرزق فی خبایا الارض۔ میرے نبی نے فرمایا زمین کے چھپے ہوئے سرمایوں سے اپنے خزانے، اپنے رزق تلاش کیا، وہ تجارت کیا کرو، کھیتی باڑی کیا کرو، زمین سے ذخائر نکال کے اپنی روزی کمایا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ میرے نبی نے فرمایا یہ فرض نمازوں، فرض عبادت کے بعد سب سے بڑا فرض رزق حلال کمانا۔ میرے نبی نے تو حاکم کیا اور اس قوم کو وہ تصور دے دیا، قسم میں کوئی فرق نہیں ہے، ایمانداری سے کام کریں تو ہم محمد عربی کے سچے غلام بن سکتے ہیں۔
ایمانداری امانت داری سے کام کرے، ہم صدیق اکبر کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنی تجارت کریں، فاروق اعظم کا ساتھ ہمیں نصیب ہو سکتا ہے۔ اگر ہم صحیح معنی مزدوری کریں، ابو ایوب انصاری کا ساتھ ہمیں نصیب ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں، چونکہ اس پر مزید جزیات کافی ہیں۔ ان میں سے اہم ترین 2 جزیں جو میں لازم سمجھتا ہوں اور میرے موضوع کا حصہ ہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اب ایک ہوتا ہے مالک اور ایک ہوتا ہے مزدور۔ کچھ مزدور کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ مالک کی ذمہ داری، کچھ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہیں، کچھ ملازمین کی ذمہ داری۔ پہلے میں آپ کو 1-2 مثالیں ذمہ داران اور مالکوں کی اور انتظامیہ کی دیتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ مفہوم ہے، میں عبارتوں میں نہیں الجھنا چاہتا، آپ کو 2-3 حقوق بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور دین کی روح سے 100% مستند حوالہ کے ساتھ یہ باتیں ثابت ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری انتظامیہ کی یہ ہے، اپنے ملازم اپنے مزدور ماتحت کو ایسا کام ایسی ذمہ داری نہ دیں کہ کام غالب آ جائے، مزدور مغلوب، اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ دیں۔ یہ دینی ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے۔ یہاں پر میں اس کی مثال دیتا ہوں، اگر ایک استاد 20 بچے صحیح معنی کلاس کے پڑھا سکتا ہے تو اس کو 21 نہیں دینے۔ اگر ایک استاد 15 بچے صحیح معنی پڑھا سکتا ہے اس کو 16 نہیں دینے۔ اس کی طاقت سے زیادہ ہوگا، جرأت سے زیادہ ہوگا، اس کے لیے مشکل ہوگا، کام غالب آ جائے گا، استاد مغلوب ہو جائے گا، کام نہیں کر پائے گا، بچوں کا مستقبل تاریخ۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی ایسا ہو جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، بچے زیادہ ہو جائیں، استاد کم ہو یا انتظامات نہ ہو سکتے ہوں، میرے نبی نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، میرے نبی نے فرمایا اگر اتنی وزن دے دیا ہے اس سے نہیں اٹھایا جاتا تو پھر اس کی مدد بھی کرو۔ کیا کرو؟ اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ کوئی معاون رکھ لو، اس کے ساتھ کوئی ہیلپر رکھ لو، کوئی تھوڑی دیر اس کی مدد کرے تک اس کا کام صحیح معنی طے پا سکے۔ اور دوسرا حق انتظامیہ کا یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا اپنے مزدور کو اپنے ملازم کو اپنا بھائی سمجھو۔ بھائی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟ اتنے بھرے مجمع میں میرے سمیت کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے میں نے آج تک بھائی کے ساتھ زیادتی نہیں، ظلم نہیں کیا، قطع تعلقی نہیں کی، رشتہ داری نہیں چھوڑی، شادی غمی نہیں چھوڑی، وہ ہمارا مرنا ہو جائے بھائی باہر بیٹھا نہیں بیٹھا، ہماری شادی ہو جائے، گھر میں خوشیوں کی بہار ہو، بھائی باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ ہماری بد عملی ہے، دین کے طور پر بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انتظامیہ کو، مالک کو، سربراہ کو اپنے ملازم کو بھائی سمجھنا چاہیے، بھائی والا سمجھنا چاہیے۔ 2 حقوق۔ تیسرا حقوق میرے نبی نے فرمایا مالک کو اپنے ملازموں کو کام کرنے سے پہلے اس کی اجرت، اس کی مزدوری بتا دینی چاہیے۔ سمجھ آئی؟ اپنی مزدوری بتا دینے چاہیے، اتنی جرأت دوں گا اتنا کام، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگلی بات، چوتھا حق جو ہے انتظامیہ کا وہ یہ ہے جب مزدوری ہو جائے بر وقت اپنے ملازم کو پیمنٹ کرے، اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے نبی نے فرمایا اوت الاجور اجرہ قبل ان یجف عرقہ، میرے نبی نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دو۔ اب میں مزدور کی 2 یا 3 حقوق بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ مزدور ملازم کا حق یہ ہے جس فن میں وہ ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اسے چاہیے اپنے فن میں ماہر ہو، اپنے فن میں مہارت پیدا کرے، اپنے فن میں محنت کرے اور صحیح معنی اپنی مزدوری کرے، اپنے حقوق ادا کرے۔ دوسرا ملازم کا کہ وہ جو کمٹمنٹ ہوئی ہو، جو وعدہ معاہدہ ہوا ہو، جتنی ٹائم ٹیبل مقرر ہوا ہو، جتنی ڈیوٹی مقرر ہوئی ہو، اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھائے۔ اگر نبھائے گا تو ٹھیک، اگر نہیں نبھائے گا، اس میں کمی بیشی کرے گا تو وہ مجرم ہوگا، حق تلفی کرنے والا۔ اور تیسرا حق ملازم کا یہ ہے کہ وہ جب بھی مسند پہ بیٹھے، اپنے شعبے پہ جائے، اس کو چاہیے دل میں ایمانداری
اور حفاظت کام اور اس کی دیانتداری اتنی عروج پہ ہو کہ اس کے ذہن میں تصور بھی نہ آئے کہ میں آج اس کے کام میں خیانت کروں. پوری امانت کے ساتھ اپنا کام کرے, پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کرے. آخری بات ایک حدیث کی صورت میں کر دیتا ہوں. انتظامیہ اور ملازم دونوں کی خوشی کی بات ہے اور بہت بڑی اصلاح کا کام ہے. حضرت صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر راوی ہیں, فرماتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتظامیہ ہوں, میرے محتاط ملازم کام کرتے ہیں, میں اپنے غلاموں کو, اپنے خادموں کو, اپنے نوکروں کو دن میں کتنی بار معاف کرتا ہوں. جب اس نے سوال کیا میرے نبی خاموش. اس نے پھر سوال کیا, یا رسول اللہ میں اپنے غلاموں, اپنے نوکروں کو کتنی بار معاف کر سکتا ہوں اگر غلطی کریں. جب اس نے دوسری بار اصرار کیا, میرے نبی نے فرمایا فی کل یوم 70 مرتن, فرمایا ملازم اگر ایک دن میں 70 غلطیاں کرے پھر بھی انتظامیہ معاف. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا اللہ. یہ میرے پاس جو رکا آیا ہے, میں اس اہل نہیں ہوں, میں ایک طالب علم ہی ہوں, شاید میں اس کا جواب نہ دے سکوں. علامہ رضا المصطفیٰ صاحب نے میرے بعد کتاب کرنا ہے, حضرت اس کا صحیح معنی جواب دیں گے, میں اس کا خاکہ آپ کو دوں. انشورنس کے بارے میں, بیمہ پالیسی کے بارے میں یہ سوال ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سودی نظام میں آتا ہے یا نہیں آتا. اس کا بنیادی مسئلہ تو یہ ہے علماء کا اختلاف. بعض علماء نے جائز قرار دیا, بعض نے اس کو ناجائز قرار دیا. اب فتویٰ کیا ہوگا؟ فتویٰ تو یہی ہے, بعض نے اپنے دلائل, مفتی غلام رسول سعیدی صاحب نے اس کی پوری بات صحیح مسلم شریف میں کی ہے. انہوں نے ساری خرید و فروخت کی ساری مثالیں دے کر آخر میں نتیجہ نکالا ہے. وہ فرماتے ہیں انشورنس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے جس میں حرمت لازم ہے, ان کا موقع. اور بعد نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے, اس میں پہلی دوسری قسط غبن کی جاتی ہے, لوگوں کے مال کا نقصان ہوتا ہے, لہذا حرام ہے. اور اس پر میں آپ کو کمنٹ دے دیتا ہوں, جو اہل تقویٰ ہے, جو اہل تقویٰ ہے, تقویٰ کا تقاضا ہے اس سے بچیں, فتوے کا تقاضا ہے گنجائش, بچنا بہتر ہے, بچنا بہتر ہے. اب عمل اللہ پاک توفیق دے گا, اتنی توفیق اتنی عمل کریں گے. وما علیہ. تیرے نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا.